لائبریری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس ویڈیو کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے وہ آپ نے ترکی کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ سن رکھا ہوگا، باربروس کے نام سے سنا ہوگا۔ اب آج میں آپ کو باربروس کی جو ہے وہ ہسٹری کے متعلق بتاتا ہوں، کیسے وہ عثمانیہ سلطنت میں شامل ہوا اور کس طرح سے عثمانی سلطنت کا بیڑا جو ہے وہ بحری بیڑا جو ہے وہ سب سے بڑا بحری بیڑا جو ہے اس دور میں کہلایا تھا۔ خضر خیر الدین باربروس کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1475 میں ہوئی تھی۔ وہ ایک نجی جہاز راں تھا جو بعد ازاں جو ہے وہ اس سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اور وہاں کی بحری فوج کا جو ہے وہ سربراہ مقرر ہو گیا۔ کئی دہیوں تک وہ بحیرہ روم پر جو ہے وہ اپنی طاقت کی داغ بٹھایا ہوا تھا۔ بحیرہ روم جو ہے وہ کیا ہے؟ بحیرہ روم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ایک سائڈ پہ افریقہ آ رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ یورپ ہے اور تیسری سائڈ پہ جو ہے وہ ایشیا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیریزن میں لے کر آئیں تو افریقہ والی سائڈ پہ دیکھیں الجیریا، لیبیا، ایجپٹ آ رہا ہے، موروکو بھی آ رہا ہے، اور اگر یورپ والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو اسپین آ رہا ہے، فرانس آ رہا ہے، اٹلی آ رہا ہے، گریس آ رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے دیکھتے ہیں سینٹرل ایشیا والی سائڈ سے دیکھیں ترکی آ رہا ہے، اس میں سیریا آ رہا ہے، لبنان آ رہا ہے، اسرائیل وغیرہ۔ یہ پورا ایریا جو ہے وہ بحیرہ روم کا ایریا کہلاتا تھا، اور اس پورے بحیرہ روم کے ایریا پر جو ہے وہ ترکی جو ہے ترکیوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس وقت کا جو ان کا سربراہ تھا اس کا وہ تھا خضر خیر الدین باربروس تھا۔ خضر خیر الدین باربروس کہاں پیدا ہوا؟ وہ یونان میں پیدا ہوا، اور اس کا انتقال جو ہے وہ استنبول میں ہوا۔ اس کا اصل نام جو تھا وہ خضر ابن یعقوب تھا، اور خیر الدین جو ہے وہ اس کا لقب اس کو جو ہے عثمانی سلطنت کے ایک سلطان نے دیا تھا، سلیمان قانونی نے، جسے آپ نے ڈراموں میں بھی سنا ہوگا، سلطان سلیمان کے نام سے ایک ڈرامہ چل رہا ہوگا، اس میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ خیر الدین باربروس کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اس ڈرامے کے اندر، اس کا کردار وغیرہ شو کیا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا 10ویں فرمانروا جو کہ سلطان سلیمان تھا، جنہوں نے 1520 سے لے کر 1566 تک تقریباً 46 سال تک جو ہے وہ حکمرانی کے فرائض انجام کیے، اور بلا شبہ جو ہے جو سلطنت عثمانیہ کو ہے جو وہ ایک عظیم حکمران جو ہے وہ ملا، اور انہوں نے عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت جو ہے پورے ملک میں اسلامی سلطنت کو خوشحالی اور ترقی کی جو ہے وہ راہ پر گامزن کیا تھا۔ خضر 4 بھائی اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھا، جو 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کے مسیحی بیوی کترینہ کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی بھی قرار دیتے ہیں۔ عثمانی سلطنت میں ایک ینیچری کا جو ہے وہ حصہ تھا۔ اس ینیچری جو ایک فوج تھی عثمانی سلطنت کے اندر۔ ابتدا میں 4 بھائیوں نے مشرق بحر روم میں تاجر اور جہاز راں اور بعد ازاں سمندری جو ہے سپاہیوں کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جو ہے وہ صلیبیوں سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں جو ہے اکثر ان سے جو جھڑپیں ہوئی تھیں ان میں ان کا ایک بھائی جو الیاس تھا وہ قتل ہو گیا، جبکہ عروج جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ عروج جو ہے گرفتار ہونے کے بعد غلامی کی زندگی سے جب فرار ہوا تو وہ سیدھا جو ہے وہ سب سے پہلے اٹلی کیا، اور بعد ازاں جو ہے وہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصر میں اس وقت مملوکوں کی حکومت تھی۔ وہاں کے مملوکوں کی حکومت میں اس نے ان کے سلطان سے ملا اور ان سے جو ہے وہ مدد مانگی، اور اس پر سلطان نے اس کو کیا کیا، ایک بحر روم کے جزائر پر حملہ کرنے کے لیے ایک جہاز جو ہے وہ عطا کیا۔ 1504 سے لے کر 1510 کے دوران جو ہے اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ جو ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سقوط غرناطہ وہ تھا جب مسیحیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اسپین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اسپین میں مسلمانوں کی جو حکومت کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا، اور وہاں کے مسلمانوں پر نہایت ظلم و ستم کا جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا۔ اور جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے خضر خیر الدین باربروس کے بھائی جو عروج تھا، اس نے مسلمانوں کی مدد کرنے کا ایک جو ہے مدد کرنے کے لیے کوشش کی۔ اور جب سقوط غرناطہ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ایک معاہدہ طے ہوا مسلمانوں کے درمیان کہ ان کو مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کو مسیحی حکمران تنگ نہیں کریں گے، لیکن آخرکار انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کا قتل و غارت شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو جلا وطن کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ ان کو مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ مسیحی برادری میں شامل ہو جائیں۔ مسلمانوں کو اس طرح کے ظلم و ستم جو ہے وہ کیے گئے، لیکن اس دوران جو ہے وہ عروج نے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا، اور یہی بعد میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہوا۔ عروج نے اسپین، اٹلی اور فرانس میں جو ہے وہ باربروس کا لقب جو ہے وہ اختیار کیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ جو تھا، الجزیرہ پر جو ہے مسلمان جو ہے وہ آ رہے تھے، آہستہ آہستہ اسپین سے نکل کر جو ہے وہ الجزیرہ کی طرف آ رہے تھے، جسے الجزائر کے نام سے آپ کہتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کی جو ہے وہ
وہ اس کے علاقے جو ہیں کچھ حصے علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت جو تھی سلطنت عثمانیہ تھی اس کے زیر سایہ میں تھے۔ سلطان نے الجزیرہ عثمانی کو جو ہے وہ اس نے سنجھک کے نام سے ایک صوبہ قرار دے دیا اور عروج کو جو ہے وہاں کا جو ہے سربراہ مقرر کر دیا اور اس طرح سے وہاں پہ ایک گورنر جو ہے متعین کر دیا گیا۔ 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی فوج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اس کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ بھائی کے مرنے کے بعد مطلب وہ اسحاق کے مرنے کے بعد اور الیاس کے مرنے کے بعد اور عروج کے مرنے کے بعد جو ہے خیر الدین نے اس پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت سے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت جو ہے وہ اسپین اور اسپین کی جو ہے فوجوں نے مشترکہ جو ہے فوج بندی اس پر کی، لیکن انہیں شکست کا سامنا کر دیا۔ اس وقت 1530 میں اینڈریو ڈوریو جو تھا وہ باربروسا نے اس کو شکست دی تھی۔ اس حملے کی وجہ سے ان کے بحری بیڑے کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ یورپ نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے یورپ نے پورے متحد کر کے اور ایک بہت بڑا بیڑا تیار کیا تاکہ جو ہے وہ باربروسا کو جو ہے وہ شکست دی جا سکے۔ 1537 میں لطف پاشا یہ وہ وزیر تھا جو آپ نے سنا بھی ہوگا سلطان سلیمان کا وزیر بھی رہ چکا ہے اور اکثر جو ہے وہ ڈراموں میں لطف پاشا کا نام بھی لیا جاتا تھا۔ 1537 میں لطف پاشا اور باربروسا نے مل کر جو ہے وہ جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور اس فوجی قیادت میں جو ہے وہ اس نے اسپین، روم، سلطنت مالٹا اور مختلف جو ہے صلیبی جو ہے وہ مل کر جو ہے جب اس پر حملہ آور ہوئے تو ان کو شکست دی۔ اس فتح کی بدولت جو ہے بحیرہ روم پر جو ہے اگلے 33 سال تک جو ہے ترکوں کی جو ہے وہ مکمل برتری حاصل رہی۔ اگلے سال باربروسا نے وینیٹینیا سے کچھ جو ہے علاقے کو بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح سے الجزائرہ پر بھی قبضہ ہو گیا، اسپین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، اٹلی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں جو ہے بالآخر وینس نے اپنے ایک امن معاہدے کی درخواست پیش کی۔ 1540 میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان جو ہے امن معاہدے میں درخواست بھی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلطان سلیمان کا جو ڈرامہ ہے اس میں وینس کا بڑا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے اور وینس کی انہوں نے جنگ بھی دکھائی تھی۔ اس امن معاہدے کے تحت جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ بحری بیڑے کو جو ہے وہ جو ہے ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور ان کے جو ہے نا جو سسات وغیرہ جو ہے ان کی ساری چیزیں ان کو واپس کر دی جائیں گی۔ 1543 میں باربروسا نے ایک عظیم بحر بیڑے کی جو ہے نا مغربی روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اس نے اٹلی اور اسپین اور جزائر اور اس کے ساحلی علاقوں پر حملہ کیے اور فرانسیسیوں کے پر بھی حملہ کر کے ان کے بہت سے علاقوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملہ آوروں کو جواب بھی دیا اور وہاں کے جو ہے وہاں پر بھی اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے اور سلطان اس طرح سے استنبول تک جو ہے وہ استنبول سے لے کر موروکو تک جو ہے اسپین تک جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ اس پورے ایریے پر بحر روم کے ایریے پر جو ہے سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ قبضہ رہا۔ باربروسا نے جو ہے 1544 میں جو ہے استنبول میں اس کو وفات پا گیا اور الجزائرہ میں اس کے صاحبزادے جو ہیں وہ حسن پاشا جو ہے اس کو جانشین مقرر کر دیا گیا۔ انتقال کے بعد استنبول میں ابن باسفورس کے کنارے پر اپنے محل میں جو ہے اسے دفن کیا گیا۔ آج بھی ترکی میں بحیرہ روم کی طرف جب بھی کوئی جہاز اپنے باسفورس کی طرف گزرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے مقبرے جو ہے وہ اس کو سلامی دیتا ہے۔ یہ تھی بیسیکلی کہانی اس کی باربروس کی۔